السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضور نواز سرکار مفتی اعظم عالم حضور جمال العلماء حضرت علامہ جمال رضا خان صاحب اللہ متصل نورانی بریلی شریف سے میں بات کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ فرمائیے حضور، میں آپ سے دینی مسائل پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جواب دینا حضور پسند فرمائیں گے؟ یہ اپنے علم کے مطابق میں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کچھ دن پہلے الیاس عطار قادری سے کچھ لوگوں نے سوالات کیے، دینی سوالات، تو انہوں نے جواب دیے، لیکن وہ جوابات سے علماء کرام مطمئن نہ ہوئے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ سوال اور وہ جواب دونوں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں تاکہ جو بہتر جواب ہو سکے آپ عطا فرمائیں۔ تو میں جو الیاس سے سوال پوچھا گیا تھا، میں وہ سوال سناتا ہوں آپ کو، اجازت ہے حضور؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کی اصلاح کروں گا جی۔ اس لیے کہ علماء اکرام کو ضرورت نہیں ہے کہ الیاس عطار کے سوالات سے وہ مطمئن ہوں جی، بلکہ بات یہ ہے کہ الیاس عطار نے جو جواب دیے لوگوں کے سوالات کے، جی تو ان سوالات کے اوپر علماء اکرام نے حکم صادر فرمایا، جی اور ان سوالات کے جوابات کو علماء اکرام نے غلط قرار دیا۔ آپ یہ اگر کہیں تو پھر میں آگے ان سوالوں کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہی بہتر ہے جو آپ نے فرمایا۔ جی فرمائیں۔ الیاس عطار سے پوچھا کہ آج تک آپ ٹی وی کے مخالفت کرتے رہے اور اچانک جواز پہ آ جانا یہ کیوں کر ہوا؟ جی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسے بعض آیتیں پہلے نازل ہوئی پھر حکم بدلا، یعنی پہلے ناسخ ہوئی پھر منسوخ ہو گیا، اور اس کے علاوہ حدیث رسول بیان کرتے ہیں، اور بہار شریعت کے 4 جلد کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میں پہلے آپ کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اور اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ قبروں پہ جاؤ اور اس کی زیارت کرو کہ یہ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ پہلے اماموں کی تنخواہ حرام تھی، یعنی نہیں لیا جاتا تھا، اب حالات کے تقاضے بدلے تو اب جائز قرار دے دیا گیا کہ جو امامت کرتے ہیں ان کو تنخواہ دی جائے۔ میں پہلے لاؤڈ اسپیکر کے پہ نماز پڑھنے کا مخالف تھا، اور پھر جب میں نے مفتیوں سے اس کے فتاوے منگوائے تو میں اس پہ غور کیا، پھر جواز پہ میرا رجحان ہو گیا، میں اسپیکر پہ نماز پڑھتا بھی ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں، پھر اس پہ بڑا شور مچا، پھر دب گیا۔ تو اب ٹی وی کا بھی وہ مسئلہ ہے کہ ٹی وی پہ بھی بہت شور مچ رہے اور شاید ہو سکتا ہے یہ بھی بعد میں دب جائے، تو حضور اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ حضرات، انٹرویو سے پہلے الیاس عطار کا موقوف پہلے ٹی وی کے لیے کیا تھا، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ انڈرسٹوڈ ہے۔ تو آپ مطلب یہ چینل یہ دیکھنے کے لیے میری وی سی ڈی ٹی وی لیں، اس کی حاجت نہیں، ٹی وی تو غلط ہی سے بھی مت لانا۔ ٹی وی لیں گے اور خدا نخواستہ اس میں کیبل آپ نے لگایا تو پھر تو آپ بہت سارے گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ تو وی سی ڈی دیکھنے کے لیے ٹی وی شرط نہیں ہے، یہ اس پہ بھی کمپیوٹر پہ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کمپیوٹر ہے، بلکہ اب تو ایسے ٹیپ ریکارڈر بھی آتے ہیں، ان میں بھی وہ وی سی ڈی دیکھنے کی سہولت ہوتی ہے، تو آپ ٹیپ ریکارڈر لے لیجئے، خوب بیانات آڈیو بھی سنیں، اس پر نعت شریف کی کیسٹیں بھی سنیں، اور ساتھ میں مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ جو وی سی ڈیز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجیے ٹیپ ریکارڈر پر۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ ٹی وی کے ذریعے دیکھیں اس کو؟ یہ آن نہیں کیا، مجھے ٹی وی آن کرنا آتا ہے، نہ ٹی وی آف کرنا آتا ہے۔ ہمارے گھر میں گھسا ہی نہیں ٹی وی کبھی، الحمدللہ ہمارے بچے بھی اس سے دور ہیں، گھر والے بھی دور ہیں۔ ایسے بہت سارے گھرانے آپ کو ملیں گے جنہوں نے میرے یہ الحمدللہ بیانات سن کر ٹی وی لوگوں نے نکالے، یہاں تک کہ بہت سالوں پہلے ایک بار میرا یہاں بیان تھا، تو وہاں میں نے اسی طرح ٹی وی کے بارے میں کچھ، میں بہت پرانا اس کا مخالف ہوں، میری اس سے لگتی ہے، سمجھو کہ اس نے میرے آقا کی امت کو بہت برباد کیا ہے، میں ٹی وی کو نہیں چھوڑوں گا، میری لگتی ہے اس سے، تو یوں سمجھ دو۔ تو میں نے وہ ٹی وی کے خلاف جو میری سمجھ میں آیا وہ بولا، تو جب میرا بیان ختم۔ حضرات، اب اچانک ان کو کیا ہوا کہ یہ جواز پر اتر آئے؟ اب جو حضور جمال العلماء کو سوال کیے گئے ہیں وہ الیاس عطار کی زبانی سے آپ خود اس کلپ میں آپ سن لیں۔ ارشاد فرمائیے کہ اسلامی بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس مووی کی آج تک اتنی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی
امیر اہل سنت جس کے متعلق انکار فرماتے رہے، تو یہ اچانک جواز پر آ جانا، اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھو، منع ایک حد تک یا ایک مخصوص وقت تک کسی بھی حکم کی ممانعت، اگر اس کو ہم دور سے لیں نا تو یہ تو مطلب ہے نا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے. جیسے کہ بعض آیات اتری پھر وہ احکام منسوخ ہوئے، تو جو جن آیتوں نے ان کو منسوخ کیا وہ ناسخ کہلائیں، ٹھیک ہے نا. تو نعوذ باللہ کا مطلب پھر یہ نہیں تھا کہ وہ احکام غلط تھے، وہ اس وقت تک تھے. اسی طرح حدیث شریف پر آئیے تو بہار شریعت کے چوتھے حصے میں حدیث ہے اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفہوم اس حدیث شریف کا یہی ہے کہ میں پہلے تو میں قبروں کی زیارت کا منع کرتا تھا، لیکن اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. تو کسی حکم کا پہلے نہ ہونا، بعد میں ہونا، پہلے ہونا بعد میں نہ ہونا، تو یہ تو ایک سلسلہ ہے اس کا. اب رائے یہ کہ آپ کو کوئی کچھ نہ کہے، اور اگر دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کسی نے محبت میں مووی بنا لی کہ دین پھیلے، اور جو ماڈرن طبقہ ہے جو آڈیو نہیں سنتا اور مووی کے بہانے اگر وہ نمازی بنتا ہے یا اس کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے خلاف آپ ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جاؤ، تو آخرت میں پھر آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. یار دعوت اسلامی دین ہی کی تو تبلیغ کر رہی ہے کہ کسی طرح بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح ہو، تو اس کا مووی کے ذریعے بھی اس سے ایک جائز ٹیکنالوجی ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آج نہیں تو کل اس ٹریک پر آنا تو ہے، اس سے تو اس کو تو بھول جائے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہی سلسلہ ہوگا، موویاں فوٹو، بلکہ سمجھو کہ آ ہی گیا. حضرات، اب جانشین مفتی اعظم حضور جمال العلماء حضرت مولانا جمال رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ کے تاثرات انہی اوپر کیے ہوئے سوال پر جو حضور جمال العلماء نے جواب دیے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، آپ بغور اس کو سماعت فرمائیں. دیکھیے، ایک تو قبر کے سلسلے میں انہوں نے کہا، دوسری بات انہوں نے کیا کہی؟ انہوں نے کہی کہ پہلے آیتیں نازل ہوئی، پھر بعد میں حکم بدلا، ناسخ ہوئی پھر منسوخ ہو گیا. جی کہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ بیان کرتے ہیں. جی، تو سب سے پہلی بات تو میں ناسخ منسوخ کے بارے میں یہ عرض کروں کہ آیتیں جو نازل ہوئی اور پھر منسوخ ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، کچھ آیتیں نازل ہوئیں، کچھ آیتیں منسوخ کر دی گئیں بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی قرآن کو نازل فرمایا نبی مقدس کے سینہ اقدس پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت مقدسہ کو منسوخ فرما دیا، دوسرا حکم صادر فرما کر. تو گویا کہ پہلے حکم کو دوسرا حکم جو ہے منسوخ کر دیا کرتا ہے. جیسے کہ میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ آپ جو ہے اس وقت محمد علی روڈ پر ہیں، آپ ساکی ناکہ جائیے، 5 منٹ کے بعد میں آپ کو کہوں کہ آپ جو ہے حاجی علی پر آئیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جو ہے جو پہلا حکم آپ کو دیا ساکی ناکہ جائیے، وہ حکم اپنے آپ منسوخ ہو گیا، اور حاجی علی پر آنے کا حکم آپ کو دے دیا گیا. اب اس سے وہ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ جس طرح سے آیتیں منسوخ ہو گئیں، اسی طرح سے کچھ باتیں یا کچھ احکام ایسے ہیں کو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے منسوخ قرار دے دیے جائیں، یا ان کے لیے رخصت کا حکم دے دیا جائے، یا جواز کا حکم دے دیا جائے، یا مطلب جائز کر دیا جائے. تو یہاں میں یہ بتاؤں آپ حضرات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہو گئی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کو حرام قرار دے دیا جی اور کچھ باتوں کو حلال قرار دے دیا. جی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا جی اسے کوئی بھی حلال قرار نہیں دے سکتا. بے شک. اچھا، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جی جن کو قرآن مقدس میں بھی حرام قرار دیا گیا ہے، جی اور قرآن مقدس میں جن باتوں کو حرام قرار دے دیا گیا جی ان باتوں کو یا ان اشیاء کو جی کوئی بھی عالم دین حلال قرار دے نہیں سکتا، جی چاہے حالات کچھ بھی ہوں. جی جیسے آپ نے مجھ سے بیان کیا کہ جو ہے تصویر کے بارے میں، جی ایک بات آپ نے بیان کی قبر کے بارے میں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع روکا تھا، جی اور اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم قبروں پر جاؤ. جی تو یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دلیل بنانے والے الیاس عطار، جی ان کو اس بات کا علم نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع فرمایا تھا جی تو اس وقت منع فرمایا تھا جب مسلمانوں کی قبریں موجود نہیں تھیں، جی یعنی کہ کفار کی قبریں تھیں، جی لہذا ان قبروں پر جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. بے شک. اور جب مسلمانوں کی قبریں وجود میں آئیں، یعنی مسلمانوں کا انتقال ہوا اور مسلمان دفن کیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبروں پر جانے کی اجازت عطا فرما دی. جی یہاں ایک بات اور بھی آپ حضرات سے کہوں گا جی کہ دیکھیے، دین مصطفیٰ جو پھیلایا جا رہا تھا نا، جی اس کے لیے آسمان سے مخلوق نہیں اتری تھی بے شک. کہ اس کے بیچ دین پھیلایا جا رہا ہو. جی دین جن کے بیچ پھیلایا جا رہا تھا وہ کافر تھے، جی وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے. جی بات سمجھ آئی نا آپ کی؟ جی حضور. تو جو ہے اپنے انہی کے بیچ دین کو پھیلایا جا رہا تھا اور انہی کے بیچ اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے تھے. تو گویا کہ انہی میں سے مسلمان لوگوں کو بننا تھا. جی اس وقت کچھ احکام ایسے جاری کیے گئے جی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم کو نرمی برتنے کے لیے جی فرمایا گیا. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسلام پھیل رہا تھا جی تو مسلمان صحابہ اکرام کافروں میں کسی کی موت ہوتی تھی تو وہاں جا کر نوحہ کیا کرتے تھے، جی اور جو ہے اپنے ان کی ٹکٹی میں یا ارتھی میں شریک ہوا کرتے تھے. مگر بعد میں اس حکم کے لیے منع فرما دیا گیا کہ اب جو ہے کسی کافر کی ارتھی میں ٹکٹی میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہوگا. نوحہ کی ممانعت ہو گئی. اب اگر کوئی اس کو دلیل بنائے کہ دیکھو پہلے نوحہ جائز تھا، پہلے جو ہے کافروں کی ٹکٹی میں ارتھی میں شرکت کرنا جائز تھا، اظہار افسوس کے لیے وہاں جانا جائز تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو یہ اس کا دلیل بنانا کسی بھی حد تک جائز نہیں. اس لیے جائز نہیں کہ اس وقت اسلام کے احکام نازل ہو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وجود میں آ رہی تھی، اس وقت ترتیب پا رہی تھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کافروں کے مزاج اور کافروں کے ماحول اور کافروں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت دین پھیل رہا تھا، لہذا جو ہے اس میں نرمی برتی گئی تھی. اور جب دین مکمل ہو گیا
دین مکمل ہو گیا. اور کیجئے آپ، جی جب رسول اللہ کا دین مکمل ہو گیا جی تو اسی رسول نے جنہوں نے کافروں کے ساتھ نرمی برتی تھی، انہی رسول نے مسجد نبوی سے ایک ایک مرتد کو نام لے لے کر مسجد سے باہر کر دیا. بے شک. نام لے لے کر مسجد سے باہر کر دیا. سبحان اللہ. ان کے باپ کے نام لیے، ان کا نام لیا، ان کا حسب نسب بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر قرار دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ. تو جیسے ہی اسلام مکمل ہوا، دین مکمل ہوا، ویسے ویسے احکام کے اندر سختی آتی گئی، جی اور جو ہے احکامات احکام شریعت جی سختی کے ساتھ نازل کیے جانے لگے. جی اب الیاس اتار نے اگر قبروں کے بارے میں کہا تو پہلا سوال جو آپ کا تھا وہ میں نے واضح کر دیا کہ اس وقت مسلمانوں کی قبریں تھی ہی نہیں، اس لیے رسول اللہ نے منع فرما دیا تھا. بے شک. اور جب مسلمانوں کی قبریں وجود میں آ گئی تو ان پر جانے کا حکم حکم فرما دیا. تو یہاں ناسخ منسوخ کا حکم جو ہے نہیں لگے گا. جی یہاں جو ہے اپنے شان، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جی یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت فرمایا اور کن حالات میں فرمایا. سمجھے نا؟ جی. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مطلب لاؤڈ اسپیکر پہ شور مچا، اور جس طرح سے شور مچا پھر بعد میں دب گیا، تو شاید ہو سکتا ہے ٹی وی پہ بھی اس طرح سے شور مچ رہا ہے، بعد میں یہ بھی دب جائے. دیکھیے، ٹیلی ویژن کے بارے میں الیاس اتار نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے، جی جیسا کہ مجھ سے لوگوں نے بیان کیا جی کہ ٹیلی ویژن کے بہت سے فوائد ہیں. جی جیسا کہ یہ نعرہ لگاتے ہیں جی کہ مدنی چینل کا فیضان جاری رہے گا، مدنی چینل کا فیضان جاری رہے گا. تو یہ مدنی چینل جو ان کا چینل ہے جی اس کو بڑا با فیض مانتے ہیں. استغفر اللہ. یہ الیاس اتار جو یہ کہتے ہیں جی کہ ٹیلی ویژن، تصویر یا الکوہل جیسا کہ آپ نے بیان کیا، جی یہ قرآن سے اور حدیث سے ہم اس کو صحیح ثابت کر دیں گے. تو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں ٹیلی ویژن کے حرام ہونے کے بارے میں. بے شک. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں الکوہل کے حرام ہونے کے لیے. جی اور الیاس اتار نے کی ایک کلپ میری سماعت سے بھی گزری تھی، جی جس میں انہوں نے الیاس اتار نے یہ کہا تھا جی کہ گفتگو دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے. جی گفتگو دلائل دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ہم دلیل بھی دیتے ہیں تصویر کے بارے میں، دلیل دیتے ہیں ہم ٹیلی ویژن کے حرام ہونے کے بارے میں، اور دلیل دیتے ہیں ہم شراب کے حرام ہونے کے بارے میں. بے شک. اب آپ سنیے، جی شراب کی حرمت قرآن مقدس میں بیان ہو گئی، جی اور قرآن میں جو بیان ہو گیا جی اس کا منکر اگر کوئی ہوتا ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیات قرآنی کا وہ منکر ہوا. بے شک. جی اور آیات قرآنی کا اگر کوئی منکر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کفر کا حکم صادر ہوتا ہے بے شک. قرآن کی روشنی میں. میں ثابت کروں گا. دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں جی کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا قانون. بے شک. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو حرام قرار دے دیا جی اور کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، دور رواں کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات حلال ہے، جائز ہے، جی تو اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کو زیادہ ذہین، زیادہ سمجھدار، زیادہ عاقل سمجھا. بے شک.
اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کو کوئی عاقل سمجھتا ہے، سمجھدار سمجھتا ہے، جی یا رسول اللہ کے حکم کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکم دور رواں کے لیے بہتر نہیں ہے، تو جان لے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر دور کے لیے بہتر ہے، بے شک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اگر کوئی کسی بات کو جائز یا ناجائز سمجھتا ہے جی تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے خود کو عاقل سمجھا، خود نے اس کو سمجھدار سمجھا۔ جی یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی یہ قرآن مقدس نے جی شراب کو حرام قرار دیا۔ جی بے شک، الکوہل سے مراد شراب ہی ہے نا؟ جی جی الکوہل سے مراد شراب ہے نا؟ جی جی اب شراب کا جو حکم نازل ہوا اس حکم کو آپ سماعت کریں جی قرآن مقدس میں جی تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ٹیلی ویژن بھی کس طرح سے حرام ہوا۔ جی اس میری دلیل کو باغور سماعت کریں آپ۔ جی الیاس اتار کا جو کہنا ہے وہ میں پھر سے دوہرا دوں، جی ٹیلی ویژن کے فوائد ہیں، جی ہم اس کے ذریعے اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، دینی باتیں، دینی مسائل ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جی لہذا جو ہے اپنے وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ٹیلی ویژن جائز ہے۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ 500 چینل آتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، جی اور 500 چینل میں 499 چینل یا 495 چینل وہ ہیں جن کے اوپر خرافات ہیں، جی ننگی ننگی باتیں ہیں، بےہودہ گفتگو ہے، جی اور 2-4 چینل ایسے ہیں کہ جن کے اوپر دینی گفتگو ہے، دین کی بات ہوتی، جی یہی بات ہے نا؟ جی جی اب اس بات کو ذہن میں رکھیے، جی سنیے آپ قرآن کی آیت۔ قرآن مقدس نے دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، جی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اب اس کا ترجمہ آپ سنیے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ حکم شراب کے بارے میں فرمایا، جی اس حکم کی روشنی میں ٹیلی ویژن کس طرح سے حرام قرار پایا۔ واہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر بات کا جواب ہے، ہر بات کا جواب ہے۔ بے شک، ٹیلی ویژن رسول اللہ کے اس زمانے میں جب صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں اللہ الکوہل پاک ہے، الکوہل پاک ہے، جی انہوں نے 2-3 بار کہا۔ اگر ٹیلی ویژن کا حکم موجود ہے جو آیت میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، جی مطلب لوگ اللہ کے رسول سے شراب اور جوئے کے بارے میں آ کر جی پوچھا کرتے، تو اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم فرما دو جی ان دونوں میں بہت بڑا گناہ جی اور لوگوں کا نفع ہے۔ جی اب یہاں آپ نوٹ کر لیجئے، جی بہت بڑا گناہ اور لوگوں کا نفع ہے، جی اور ان دونوں کا گناہ جی دونوں کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ جی اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی بے شک حضرت، اللہ فرما رہا ہے کہ شراب میں فائدہ ہے، جی جی نقصان زیادہ ہے، جی اور زیادہ نقصان ہونے کے سبب جی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شراب کو حرام قرار دیا. جی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں جی کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے اگر یہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جی اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جی تو جس طرح سے شراب میں کچھ نفع ہے، جی زیادہ نقصان ہے، جی تو اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا. اسی آیت کی روشنی میں ٹیلی ویژن کے حکم کو یہ سمجھ سکتے ہیں جی 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 کہ ٹیلی ویژن میں اگر کم نفع بھی تصور کر لیا جائے جی تو زیادہ نقصان ہے. بے شک. تو اس آیت کی روشنی میں ٹیلی ویژن یعنی قرآن مقدس کی روشنی میں ٹیلی ویژن حرام قرار پائے گا. بے شک. اور اگر یہ سمجھتے ہیں جی کہ شراب یعنی کہ انہوں نے اپنی ایک کلپ میں آڈیو کلپ میں جو میں نے بھی سنی تھی جی 2-3 بار کہا ہے کہ الکوہل پاک ہے. الکوہل اور اسپرٹ کو کہا کہ جائز ہے. حضرات، اب ثبوت کے طور پر الیاس عطار نے اپنی ہی زبان سے جو الکوہل کو پاک کہا ہے، آپ بغور اس کو سماعت فرمائیں. تو یہ سارے کے سارے کپڑے ناپاک، یہ جتنے بھی مطلب یعنی کہ اس میں فنیشنگ ہوتی ہے جو سب میں مارکر اسپرٹ کے بغیر چھٹکارا نہیں. پینسل جو ہے، قلم نہیں، پینسل جس کو یوں مشین سے چھیل کر کاربن پینسل، اس میں بھی اسپرٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری گاڑیاں مطلب آپ بچ کر جاؤ گے نا. تو بہرحال یہ کہ اس پر اب اسپرٹ پر بھی جواز کا کہ یہ بھائی پاک ہے، الکوہل بھی پاک ہے. لیکن یہ کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں مارکر پین یا الکوہلک سینٹ وغیرہ کا، یہ اس کے جواز کا وہاں سے مجھے نہیں معلوم، اس میں نہیں ہے کیونکہ اسلامی میں اس کا فتویٰ نہیں ہے، میری نظر سے نہیں گزرا. البتہ دیگر علماء نے اسپرٹ اور الکوہل کو پاک کا فتویٰ دیا، اس لیے کہ اس پر عموم بلوا ہے. نہ عالم بچ رہا ہے، نہ جاہل بچ رہا ہے، نہ پیر اس سے بچ پا رہا ہے، نہ مرید بچ پا رہا ہے. سب کے سب اس میں ہول اینڈ فول مبتلا ہے. کیا پہنو گے؟ وہ پتے لپیٹو گے یا نیا کپڑا پھر پاک کرو تو پاک کون کرتا ہے؟ پاک کرنا ہی کب آتا ہے؟ تو چلو آپ نے دھو لیا، پاک کر لیا. آپ کے امام صاحب جس کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بولو کہ آپ کے کپڑے نہ پاکے، نیا جو آپ سلوا کے لائے اور وہ نہ پاکے، تو پھر جو گت بنائے گا آپ کو بتائے تو نماز کس کے لیے پڑھو؟ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جنازے والا بھی وہی اسپرٹ والا کھڑا ہوگا کپڑا پہن کے، تو کیا کرو گے؟ تو یہ کہ علماء جو فیصلہ کرتے ہیں، ہم سے علماء کی عقل بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہم سے زیادہ مدنی سوچ رکھتے ہیں، ان کی قرآن و حدیث پر ہم لوگوں سے زیادہ نظر ہوتی ہے. تو یہ کہ کوئی حضرات، اب اس پر جانشین مفتی اعظم حضور جمال العلماء نے کیا جواب عنایت فرمایا قرآن و حدیث کی روشنی میں، بغور اس کو آپ سماعت فرمائیں. جی جبکہ سورہ مائدہ میں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو مطلق حرام قرار دیا. جی جی اور الکوہل سے مراد شراب ہی ہے نا. جی جی بے شک. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی. سبحان اللہ. اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت لوگ شراب اور شرم گاہوں کو جائز قرار دیں گے. اللہ جائز شراب اور شرم گاہوں کو. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے یہ. جی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شراب کی حرمت کا بیان تو قرآن میں آ گیا، شراب کو کیسے جائز کر لیں گے اللہ. قرب قیامت لوگ؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نام بدل کر اللہ اکبر. تو اب یہ لوگ جو جائز اور اس کے جواز کے قائل ہو رہے ہیں کہ اس کے لیے رخصت کا حکم، اس کے لیے رخصت کا حکم، الکوہل جائز، الکوہل پاک، یہ جو سب بکواس کر رہے ہیں الیاس عطار، جی یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ اکبر. یہ قیامت کی نشانی ہے. مشکوٰۃ شریف سب کے پاس موجود ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کو. جی تو اگر یہ شراب کو جائز مانتے ہیں جی اور اس کو پاک مانتے ہیں، جی جیسا خود ان کی آڈیو کلپ سنی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے جی الکوہل پاک،
الکوہل پاک ہے. جی اگر یہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو حرام قرار دے دیا اور ناپاک و نجس قرار دے دیا جی اس چیز کو یہ اپنی زبان سے پاک مانتے ہیں جی تو اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ یہ قرآن کی آیت کے منکر ہوئے. سورہ مائدہ اٹھا کے دیکھیں آپ بے شک سر صحیح فرمایا آپ نے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو مطلق حرام قرار دیا, جی آتا پھینکنے کو حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تیر پھینک کے بال لینے کو حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جی ان سب باتوں کو جوئے کو حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جی اور جو قرآن کی آیت کا منکر ہوا جی اس کے لیے قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور جن لوگوں نے کفر کیا, جی اللہ اس آیت کا ترجمہ ہے, اور جن لوگوں نے کفر کیا جی اور چھٹلائیں ہماری آیتیں وہ ہیں دوزخ والے یعنی جہنم والے. جی جی تو الیاس اتار کو اپنی اصلاح کر لینا چاہیے اور الیاس اتار کو نہ تو الکوہل کو پاک ماننا چاہیے جی اور نہ الیاس اتار کو تصویر کو صحیح ماننا چاہیے, اس لیے کہ تصویر کا بھی حکم جو ہے جا بجا آ گیا. جی بے شک. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جہاں تک معاملہ ہے جی اعلیٰ حضرت نے نہ الکوہل کو پاک قرار دیا ہے جی اور نہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے الکوہل کو جائز قرار دیا ہے. جی جی نہ ہمارے اکابر علماء اکرام میں سے کوئی اس بات کے قائل ہے کہ الکوہل کے جواز کا حکم دیا جائے. جی آپ سمجھیں کہ الکوہل جو یہ کہتے ہیں کہ کاروں میں رنگ ہوتا ہے, گھروں میں رنگ جی ہوتا ہے, پالش وغیرہ کرتے ہیں, ہاں پالش وغیرہ ہوتی ہے, اور جو ہے حرم میں جو صفائی ہوتی ہے جی اس میں اس کا اسپرٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. جی ہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی چیز کے کثرت سے استعمال کی بنیاد پر وہ حرام حلال نہیں ہو سکتا. جی آپ کو یہ سمجھ لیں. اور اب میں آپ کو بتاؤں جی الیاس اتار اگر یہ کہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ استعمال ہے جی الکوہل کا, اسپرٹ کا, عموم بلوا کا حوالہ دیتے ہیں. یہ عموم بلوا کا حوالہ دیتے ہیں وہ. عموم بلوا جی یہ کچھ ہی اصطلاحات ہیں جن کو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. صحیح فرمایا حضرت آپ نے. ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عموم بلوا کے سبب جی اسپرٹ جائز, جی عموم بلوا کے سبب الکوہل جائز, جی عموم بلوا کے سبب تانبا پیتل لوہا کے زیورات جائز, جی ان کو پہن کر اگر عورت نماز پڑھے گی جی تو نماز ہو جائے گی, جی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا. جی وہ کلپ بھی میں نے خود ان کی سنی ہے. جی جی صاحب نے گلزار بھائی موتی والا ہیں جی 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 انہوں نے مجھے یہ کلپ بھی سنوائی. سبحان اللہ. پہلی بات تو میں یہ بتاؤں آپ کو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, وہ تانبا پیتل لوہے میں سے کوئی انگوٹھی پہنے تھے. جی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اسے اتار دو کہ یہ جہنمیوں کا زیور ہے. جی دوسرے دن ان تین میں سے دوسری دھات کی پہن کر آئے, فرمایا انہیں اتار دو کہ یہ جہنمیوں کا زیور ہے. جی تیسرے دن ان تینوں میں سے کسی دوسری دھات کی پہن کر آئے, ارشاد فرمایا اسے اتار دو کہ یہ جہنمیوں کا زیور ہے. سبحان اللہ. جس تانبے پیتل لوہے کے زیور کو رسول اللہ جہنمیوں کا زیور فرماتے, سبحان اللہ. اس تانبے پیتل لوہے کو کون ہے جو جائز قرار دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. بے شک. کون ہے جو جائز قرار دے سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے. بے شک. قول فرمائے کہ جہنمیوں کا زیور ہے. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ الیاس اتار یہ جانتے ہیں
کہ وہ جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو، بے شک، اس لیے وہ جہنم کا زیور پہنا رہے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جی، وہ کہتے ہیں جی، یہ پہن کر نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خلل نہیں۔ جی، عموم طلباء کے ساتھ جی، میں ایک سوال کرتا ہوں الیاس اختار سے کہ وہ یہ بتائیں کہ اگر تانبا، پیتل، لوہے کے زیورات جی، عورت نہیں پہنے گی تو کیا وہ مر جائے گی؟ بتائیے۔ جی، نہیں پہنے گی تو کیا اسلام سے خارج ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ تانبے، پیتل، لوہے کے زیورات کس وجہ سے جو ہے اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا جان جا رہی ہے؟ مردار کھانا جائز ہے اگر جان جا رہی ہے، مگر جی۔ کتنا؟ جتنا کھا کر کھانے والے کی جان بچ جائے۔ اس نے اگر ایک رائی کے دانے کی برابر کی زیادہ کھایا تو حرام کھایا۔ جی، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جان بچانے کے لیے مردار کھانا جائز ہے، جی، یہ تانبا، پیتل، لوہا اگر عورت نہیں پہنے گی جی، تو کیا وہ مر جائے گی؟ بالکل نہیں مرے گے۔ ہاں، یہ اس کا جزیہ پیش کریں وہ، اس کتاب سے وہ اس کا جزیہ پیش کریں گے کہ تانبا، پیتل، لوہے کو انہوں نے جائز قرار دے دیا۔ صحیح بات ہے، ہے؟ بالکل صحیح فرمایا حضرت آپ نے۔ سنیں، دوسری بات آپ سنیں، جی، یہ جو عموم بلوا کہتے ہیں کہ اسپرٹ وہاں استعمال ہوتا ہے، اسپرٹ یہاں استعمال ہوتا ہے، الکوہل وہاں استعمال ہوتا ہے، الکوہل وہاں استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کو جائز قرار دینا چاہیے اور یہ جائز ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ سب جو کہتے ہیں۔ تو اب میں ایک بات کہتا ہوں، ہم آپ سب ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ جی، جاتے ہیں؟ جی، ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں؟ جی، آج کی تاریخ میں جی، معاف فرمائیں 99% اگر احتیاط کے ساتھ بولوں تو جی، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، جی، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے گھوم رہی ہیں، جی، ٹی پہنے ہوئے گھوم رہی ہیں، جی، دوپٹہ کوئی عورت پہنے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی، تو الیاس اختار عموم بلوا کے سبب حکم کیوں نہیں صادر کر دیتے جی، کہ بے پردہ گھومو؟ جی، کیوں نہیں حکم صادر کر دیتے کہ عموم بلوا کے سبب پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے عورتوں کا؟ جی، کیوں نہیں حکم صادر کر دیتے کہ آج کل زیادہ تر عورتیں بال کٹائے ہوئے گھوم رہی ہیں، بال کٹا کے گھومو؟ فرمایا حضرت آپ نے۔ ہے؟ جی حضور، اور میں آپ کو بتاؤں، جی، آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں جی، اکثریت ان لوگوں کی ہے جی، جو ننگے سر گھوم رہے ہیں، داڑھی منڈائے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ جی، تو الیاس اختار کیوں پگڑیاں بنوا رہے ہیں؟ جی، 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 الیاس اختار کیوں داڑھی رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ عموم بلوا کے سبب کیوں حکم نہیں دے دیتے جی، ننگے سر گھومو؟ کیوں پگڑیاں بنوا رہے ہیں؟ الیاس اختار کیوں داڑھی رکھنے کے لیے کہتے ہیں؟ عموم بلوا کے سبب داڑھی مونڈنے کو جائز کیوں نہیں کر دیتے؟ جی، جی، بالکل حضرت۔ لوگ زیادہ تر وہ ہیں جو پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں۔ جی، تو بتائیے، عموم بلوا کے سبب پینٹ شرٹ پہننا جائز قرار دے دیا جائے؟ بالکل نہیں۔ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، عموم بلوا کے سبب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز قرار دے دیا جائے؟ ہیں؟ جی حضرت۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں جانوروں کی طرح، عموم بلوا کے سبب کھڑے ہو کر کھانا پینا سب جائز؟ بتائیے آپ، اگر کسی طرح سے شریعت کے تمام احکامات کو ہم عموم بلوا کا عذر لے کر جی، ناجائز اور حرام کو حلال کہتے رہیں گے تو ہمارا حال خدا نہ کرے ثم خدا نہ کرے یہودی اور نصارہ جیسا ہوگا۔ بالکل صحیح فرمایا حضرت آپ نے۔ یہودی اہل کتاب تھے، جی، نصارہ اہل کتاب تھے، بے شک۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ جی، ان لوگوں نے بھی الیاس اختار
الیاس اتار کے عمل پر ان لوگوں نے عمل کیا کہ جو عمل ان لوگوں کا تھا یہودی اور نصارہ کا، وہ بھی الیاس اتار کی طرح ہی تھا۔ کیا تھا کہ وقت کی ضرورت کو محسوس کر کے اپنے یہودی اور نصارہ نے اپنے مزاج کے مطابق، اپنی سہولیت کے مطابق اور حالات کے مطابق اپنے نبیوں کی شریعت اور ان کے احکامات کو تبدیل کر دیا۔ اسی طرح سے آج یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اتاری ہیں یا تاتاری ہیں، کیا ہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ کر رہے ہیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھال رہے ہیں، حالات کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ اس طرح سے یہودی اور نصارہ نے اپنے انبیاء کی شریعت کو بدلا، تو دین کی اصل شکل نہیں رہی۔ وہی عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ شراب کو جائز، جبکہ شراب کا حکم قرآن کے اندر ہے، اس کی حرمت جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ اور تانبا، پیتل، لوہا، اب پیتل لوہا آرٹیفیشل جویلری کے کاروبار کرنے والے وہ ان لوگوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ آرٹیفیشل جویلری کے بڑے بڑے ویاپاریوں سے کروڑوں روپیہ لیتے ہیں، تو جب تک آرٹیفیشل جویلری کو یہ جائز نہیں مانیں گے، وہ پیسہ ان کے لیے حلال کیسے ہو جائے گا؟ بالکل صحیح فرمایا دیتا آپ نے، سمجھے؟ اسی طرح اسپرٹ ہے، اسی طرح الکوہل ہے،